اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اچھا جی محترم ناظرین، آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں پارہ نمبر 15 کا خلاصہ۔ ٹھیک ہے، 1400 پاروں کا خلاصہ پیچھے ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی مدد سے جو ہے تو اس کو دیکھ لیا، مختصر سی چھوٹی چھوٹی بات جو ہے تو آپ کو بتا دی ہے۔ تو آج ہم بسم اللہ کر رہے ہیں، پڑھنے جا رہے ہیں جی قرآن مجید کا جو پارہ نمبر 15 ہے اس کا خلاصہ۔ اب اصل میں اس میں ایک بات یہ کہ پہلے آپ دیکھو ہمارے پاس قرآن مجید میں یا ایک سپارے کے دو حصے ہوتے تھے نا، مثال کے طور پر سورہ بقرہ اور دوسرے نمبر پہ دوسرے حصے میں سورہ آل عمران ہوا کرتا تھا۔ اب یہ آہستہ آہستہ بوجھ بڑھتا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ پہلے صورتیں بڑی تھیں نا، اب آہستہ آہستہ صورتیں تھوڑی ہوتی جا رہی ہیں۔ تو جب ہم پارہ نمبر 20 سے آگے جائیں گے یا 23 سے آگے جائیں گے تو پھر اس میں بہت سے حصے آئیں گے۔ ٹھیک، جس طرح مثال کے طور پر آخری پارہ اگر ہم دیکھتے ہیں پارہ نمبر 30، اس میں کتنی زیادہ صورتیں ہیں۔ ٹھیک ہے نا، تو پھر اس میں پھر ہم یہ نہیں کہ اس میں اتنے حصے اتنے حصے ہیں، اس میں پھر ہم بتائیں گے کہ انشاءاللہ وہاں تک جب پہنچے تو پھر وہاں پہ صورتوں کا تعارف شروع ہو جائے گا۔ یہ صورت اس کا جو ہے تو یہ سورہ ابر سے مثال کے طور پر اس میں یہ بات آئی ہوئی ہے وغیرہ 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 وغیرہ۔ تو اس وجہ سے اب تھوڑا سا آہستہ آہستہ ہو سکتا ہے کہ یہ لیکچرز تھوڑے لینتھی ہوتے جائیں، لیکن میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ مختصر اور جامع الفاظ میں چیزیں آپ تک پہنچا دوں۔ درس قرآن کریم، ٹھیک، پارہ نمبر کون سا جی 15 کا تعارف، مختصر تعارف، خلاصہ یا جو ہے تو ایکسپلینیشن، شارٹ ایکسپلینیشن جو بھی ٹھیک ہوگی جی۔ اس میں دو حصے ہیں، اس کے بھی دو حصے کیے ہوئے ہیں۔ پارہ نمبر 15 میں دو حصے ہیں، ایک سورہ بنی اسرائیل مکمل، سورہ بنی اسرائیل مکمل، ٹھیک ہے، اس کو سورہ اسراء بھی کہتے ہیں۔ اچھا، سورہ اسراء بھی اس کا نام ہے، یہ مکمل ہے جی، اور یہ 17 نمبر کی سورت ہے قرآن مجید کی۔ اور اس کے بعد ہے جی سورہ الکہف، دوسرا حصہ سورہ الکہف یا سورہ کہف، یہ 18 نمبر کی سورت ہے قرآن مجید کی۔ ٹھیک ہے جی، اور یہ سورہ کہف جو یہ زیادہ تر ہے، اس میں آدھے سے زیادہ ہے، زیادہ تر حصہ۔ ٹھیک، پارہ نمبر 15 کے دو حصے کیے ہوئے ہیں، ایک بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل جس کا دوسرا نام سورہ اسراء ہے، ٹھیک ہے، جو پہلی آیت میں آئے گا بتاؤں گا، وہ مکمل اس کا ذکر ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ سورہ کہف ہے، دوسرے پارے یا دوسرا حصہ جو ہے وہ سورہ کہف ہے، یہ 18 نمبر کی صورت ہے، اور یہ اس میں تقریباً موسٹلی زیادہ اسی کا ذکر ہے۔ اچھا جی، اب بسم اللہ کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں جی، اس کو ایک ایک چیز دیکھتے ہیں۔ بہت زیادہ چیزیں دیجیے، بہت زیادہ، اس وجہ سے میں نے کوشش کی کہ چیزوں کو زبانی جو ہے تو وہ یاد رکھوں، لیکن کچھ ذہن میں آتی تھی اور کچھ رہ جاتی تھی، اس لیے۔ اچھا، سورہ بنی اسرائیل میں اس میں 4 باتیں ہیں، اس میں کیا ہے؟ 4 باتیں ہیں۔ کس میں جی؟ سورہ بنی اسرائیل یا سورہ اسراء میں۔ پہلا واقعہ معراج، واقعہ معراج، یہ معراج کا واقعہ تو ہر ایک کو پتہ ہے نا، وہ اس میں آئے ہوا ہے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں، سورہ نمبر 17 آیت نمبر 1 میں، آیت نمبر 1 میں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یہاں سے آیت شروع ہوتی ہے کہ پاک ہے وہ رب جس نے جو ہے تو اپنے بندے کو کیا کیا، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، پھر وہاں سے جو ہے تو اس میں یہ اس آیت لگا دوں گا انشاءاللہ، وہاں پہ آپ ان کس کا یہ ترجمہ دیکھ لو گے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اس میں کیا تھا؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمانی طور پر یہ معراج ہوا ہے، اور دوسرا جو ہے تو جاگنے کی حالت میں ہوا ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور پھر وہاں آسمانوں کی سیر۔ ٹھیک، آیت لگا دوں گا، دیکھ لینا۔
انشاءاللہ جب یہ واقعات میں آؤں گا تو واقعہ معراج بھی مفصل ڈیٹیل میں ہم جائیں گے. یہاں پہ چھوٹی چھوٹی بات آپ ذہن نشین کر لو کہ یہ چیز ہے، اتنا ہمیں پتہ ہونا چاہیے نا. اچھا جی، دوسری بات بنی اسرائیل کیا کا فتنہ و فساد، اس کا بھی ذکر ہے جی. بنی اسرائیل کا جو فتنہ تھا یا وہ جو فساد کرتے تھے اس کا ذکر تھا. بنی اسرائیل محبوب قوم تھے نا. آپ اگر قرآن مجید میں دیکھو اللہ پاک فرماتے کہ ہم نے اس کو دوسری قوموں پر فضیلت دی تھی اس وقت، لیکن ان کے فتنے اور فساد کی وجہ سے 2 دفعہ ان پر پھر عذاب آیا. یعنی دنیا ہی میں ان کو کیا کر دیا، خلط ملط کر کے چھوڑ دیا گیا تھا. کیسے؟ پہلے بتا دیا تھا ان کو کہ یہ زمین میں 2 دفعہ تم کیا کیے جاؤ گے، فساد برپا کرو گے اور پھر تباہ کر دیے جاؤ گے. پہلے بتا دیا تھا. ایک دفعہ حضرت شعیب علیہ السلام کو تکلیف دی تو بخت نصر بابل کا جو بادشاہ تھا وہ آیا، ان پہ مسلط ہو گیا، کام تمام کر دیا ایک دفعہ. دوسری دفعہ جو ہے تو وہ حضرت زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا تو بابل کا بادشاہ وہ آیا اور وہ بھی ان پہ مسلط ہو گیا. یعنی 2 وجوہات تھی اس فتنے فساد کی وجہ سے، 2 وجوہات تھی. شعیب علیہ السلام کو پہلی دفعہ تکلیف دی بنی اسرائیل نے، ٹھیک ہے، تو ان پر جو ہے تو وہ بابل کا بادشاہ یا اس وقت کو جو بھی بادشاہ تھا وہ آیا، اس نے ان کو نیست و نابود کر دیا. پھر دوسری دفعہ کس کو، حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، ان دونوں کو جب تکلیف دی تو پھر ان کو عذاب دیا گیا. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی، نمبر 3، تیسری بات کہہ رہا ہے کہ اسلامی آداب و اخلاق، اسلامی آداب و اخلاق اس میں ذکر ہوئے ہیں. ٹھیک، سورہ بنی اسرائیل میں 4 باتوں میں تیسری بات یہ ہے کہ اس میں اخلاق ذکر ہوئے ہیں. کون سے؟ اسلامی اخلاق و عادات. وہ کون سی؟ اب دیکھو جی، یہ بڑی جامع اور مفصل آیتیں ہیں. یہ انشاءاللہ ایک آیت لگاؤں گا تو آپ دیکھو کہ انسان کی روح جو ہے تو وہ ایک قسم کی تڑپ جاتی ہے کہ کس طرح کی آیتیں اللہ پاک بیان کرتے ہیں. اچھا جی، بہت زیادہ ہے. اچھا، یہ ہمارے پاس اس کا ذکر ہے. یہاں پہ میں آپ کو لکھ رہا ہوں، حوالے بھی انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ساری آیتیں لگا دوں، نہیں تو پھر میں صرف یہاں پہ لکھ دوں گا سورت نمبر، آیت نمبر، سورت نمبر، آیت نمبر. ٹھیک ہے، یہ جی سورہ اسراء 17 نمبر کی سورت ہے. یہ آیات جاتی ہے جی 23 سے 23 تا 39 یا 37 آ 39. یہ اس میں سارے اسلامی آداب و اخلاق 23 سے 39، یہ تقریباً کچھ 15 16 17 آیتیں بنتی ہیں. اس میں پوری اسلامی آداب و اخلاق بیان کیے گئے ہیں. کیسے؟ ایسے دیکھو جی کیا فرماتے؟ واحد اللہ کو مانو، والدین کے ساتھ بھلائی کرو، رشتے. یہ مختلف آیات ہیں. یہاں سے آیت نمبر 23 سے آگے چلتی جا رہی ہے بات. یہ بیچ میں انشاءاللہ میں کچھ آیتیں اس کو اس میں JPG میں لگا بھی دوں گا. مسکینوں اور مسافروں کو ان کا حق دو، مال کو فضول مت خرچ کرو، بخل نہ کرو، ٹھیک ہے، اسراف نہ کرو، اسراف فضول خرچی، اور اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، وعدہ کرو تو اس کو پورا کرو، کسی جاندار کو ناحق قتل نہ کرو، جو بھی جاندار ہو ٹھیک ہے اس کو ناحق قتل نہ کرو، یتیم کا مال نہ کھاؤ، ناپ تول پورا کرو، جس چیز کے بارے میں معلوم نہ ہو اس کے بارے میں کیا ہو، اس کے پیچھے نہ پڑو. یعنی ولا تقف ما لیس لک بہ علم. یہ 35 نمبر کی آیت میں آ رہی ہے یہ بات. ٹھیک ہے، 35 یا 36 بہرحال اسی کے آس پاس ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جس چیز کے بارے میں آپ کو علم نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑو. ٹھیک ہے. اچھا جی، اللہ کے ساتھ کسی کے شریک نہ بناؤ، اکڑ کر نہ چلو. آخری یہ 37 نمبر کی آیت آ رہی ہے اس میں، یہ 37. اکڑ کر نہ چلو. ایسا کرنے سے نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ اونچے ہو کے پہاڑوں تک پہنچ سکتے. یہ اخلاق و آداب کی تمام آیات یہاں ذکر ہے. ایک آیت انشاءاللہ میں یہاں لگا دوں گا، آپ اس کو دیکھ لیجیے. نمبر 4، اس کے علاوہ دیگر مضامین کا بھی ذکر ہے. مضمون کی جمع ہے. آپ کہو گے پتہ نہیں یہ کون سا لفظ ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ کون سے مضامین ہیں جی؟ قرآن کی عظمت اس کا ذکر ہے. ٹھیک ہو گیا. نزول قرآن کے مقاصد نزول قرآن، یعنی قرآن کو کیوں نازل کیا، اس کا مقصد اس میں ہے. سورہ بنی اسرائیل کے اس آخر میں معجزہ ہونا، قرآن کا معجزہ ہونا.
قرآن کا معجزہ، معجزہ کا مطلب سمجھتے ہو نا، معجزہ ہونے، یہ اللہ پاک جو ہے تو وہ اپنے اس انبیاء کو یا پیغمبروں کو دیتے۔ انسان کی تکریم، انسان کی تکریم، تکریم کہتے ہیں عزت کو، ٹھیک، انسان کو کیا عزت دی، سجدہ کروایا، مسجود، وہ آدم علیہ السلام والا واقعہ۔ اچھا جی، اسی میں آیا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تہجد کی نماز، تہجد کی نماز کی تاکید، بہت سی چیزیں ہیں۔ اچھا اب اس میں آپ کو، تبھی میں کہہ رہا ہوں کہ لکھتا نہیں ہوں، لکھوں گا تو بات لمبی ہوتی جائے گی اور اتنا مواد یہاں پہ پورا کوئی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ موسیٰ اور فرعون کا واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ، اسی طرح قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا۔ یہ آیت نمبر 82 سے آگے شروع ہو رہی ہے بات، 80 سے آگے، یعنی یہ سارے اذکار جو ہیں، یہ ذکر یہ 80 سے آگے شروع ہوتے جا رہے ہیں۔ اچھا جی، اللہ کا شریک اور اولاد، اللہ کا شریک اور اولاد ہونے سے پاک ہونا، اسماء حسنہ کے ساتھ متصف ہونا، اسماء الحسنہ آیت نمبر 10 میں جو آ رہا ہے سورہ بنی اسرائیل 17 آیت نمبر 10، کیا اللہ کو جس نام سے بھی پکارو، سارے خوبصورت نام اللہ کے، یہ یہاں پہ آ کے بات ختم ہو جاتی ہے۔ یہ تھا ہمارے پاس 4 باتیں، کس میں؟ سورہ بنی اسرائیل میں۔ اب آتے ہیں جی سورہ کہف کا زیادہ تر حصہ کیا کہہ رہا ہے۔ سورہ کہف کے حصے میں کہہ رہے ہیں جی 2 قصے ہیں، ٹھیک ہے، 2 باتیں اس میں جی، کس میں؟ سورہ کہف میں 2 باتوں کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی 2 قصے، 2 قصوں کا ذکر ہے، کس میں؟ سورہ کہف۔ اب دیکھو اصحاب کہف تھے نا، بس اصحاب کہف پتہ ہے نا، سنا ہے، پڑھا ہے، ابھی یہاں پہ اس کو تھوڑا سا اشارہ دوں گا، آپ کو پتہ ہے وہ 309 سالوں تک جن کو سلائے ہوا تھا، کتا بھی تھا ساتھ، پھر وقت گزرا وہ آئے اور وغیرہ وغیرہ۔ دیکھو کیا ہے اصحاب کہف کا واقعہ، پہلا اصحاب، اسی وجہ سے اس کو سورت کو کہف کا نام دیا، اصحاب کہف کا واقعہ، یہ پہلا۔ اصحاب کہف 18 نمبر کی صورت میں، اس میں جی کیا، ایک بادشاہ تھا اس زمانے میں، پرانے زمانے میں، اور روایتوں میں آتا ہے، جہاں تک میری ریسرچ تحقیق ہے، دقیانوس اس کا نام تھا، دقیانوس نامی ایک بادشاہ تھا۔ اس نے کیا کیا تھا، وہ اس وقت کیا کرتا تھا، لوگوں کو اپنے مذہب پہ لا رہا تھا، یعنی ٹھیک ہے، اپنا مذہب، واللہ عالم جو مذہب بھی تھا، یا اپنی عبادت کا کہہ رہا تھا، یا اپنے مذہب پہ لا رہا تھا، تو وہ لوگوں کو قتل کرواتا، پہلے ان کو لالچ دیتا، ٹھیک، لالچ بھی دیتا، مال و دولت کی لالچ، اور جو ہے تو اگر نہ مانتے تو پھر اس کو سزائیں دیتا، قتل کرواتا۔ اسی طرح کچھ لوگ تھے، کچھ افراد تھے کہ جن پر اس نے یہی فارمولہ اپلائی کیا، ان کو پہلے جو ہے تو کہا کہ آپ میری طرف آؤ، جو بات میں کہتا ہوں وہ بات آپ مانو، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، تو نہیں تو پھر آپ کو جو ہے تو سزائیں دی جائیں گی اور قتل کر دیا جائے گا۔ تو وہ افراد کیا تھے، وہاں سے نکل گئے، بھاگ کھڑے ہوئے، بھاگتے گئے، ایک غار میں چلے گئے۔ غار میں جب چلے گئے، ہاں اچھا، راستے میں ان کے ساتھ ایک کتا بھی شامل ہو گیا، ٹھیک، غار میں چلے گئے اور وہ کتا جو ہے تو ان کے ساتھ تھا، کرتے اللہ پاک نے ان پہ جو ہے تو ایسی نیند طاری کی، گہری نیند، سو گئے۔ 309 سالوں کے کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، 309 سال سوئے رہے وہ لوگ۔ پھر اس کے بعد جو ہے تو وہاں سے نکل، بھوک لگی، بھوک کا احساس ہوا، پھر وہ باہر نکلے، پورا ایک منظر جو تھا وہ چینج تھا۔ بہرحال یہ قصہ ہمارے پاس اس میں آ رہا ہے، سورہ کہف میں جب یہ واقعہ پڑھیں گے اصحاب کہف کا تو اس میں ساری ڈیٹیل آئے گی۔ پہلا قصہ یہ، دوسرا یہ، ٹھیک ہے، یہ میں ذرا شارٹ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہو گئے جی، ٹھیک ہے۔ اچھا دوسرا جی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ۔ اب یہ بھی ایک واقعہ ہے قرآن مجید میں، اسی میں، ٹھیک ہے، اس کا جو مکمل آئے گا نا وہ اگلے میں آئے گا، سورہ مریم کے شروع میں، یا جو ہے تو اس سے آگے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام خضر کا واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جاتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے کہ وہ دریا کے یا سمندر کے کنارے ایک شخص ہوگا، ٹھیک ہے، وہ کیا ہوگا کہ وہ جب ان کے پاس جاتے ہیں انہیں کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ان کو کہتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام سے میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، تو یہ ان کو خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ میری شرائط ہے، میری بات مانو گے، ٹھیک ہے، اگر میری بات نہیں مانو گے، جہاں پہ بھی نہیں مانو گے، میری کسی کیے ہوئے فعل پر کوئی آپ بات کرتے ہو، اعتراض کرتے ہو، تو آپ کو وہاں سے واپس جانا پڑے گا۔ تو پھر یہ آتے ہیں
دیکھتے ہیں کہ وہ لمبا واقعہ، میں یہاں کیا آپ کو واقعہ سناؤں، وہ یعنی مثلا 3 قسم کی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے جو ہے تو یہ موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کا، پہلا وہ ایک کشتی ہوتی ہے، اس کو وہ توڑ دیا جاتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں، پھٹا کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں، اس میں سوراخ کر دیا جاتا ہے، پھر آگے جو ہے تو بچے کو مار دیا جاتا ہے، آگے پھر ایک دیوار ہوتی ہے، وہ دیوار گرا دی جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ واقعات سارے اس میں آئے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا یہ جی دوسرا۔ اب 2 مثالیں، ٹھیک ہے، 2 باتیں تھیں نا، 2 باتوں میں جو پہلا تھا وہ 2 قصے تھے، ایک اصحاب کہف والا واقعہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا واقعہ، ٹھیک ہے۔ اب دوسرے حصے میں 2 مثالیں بیان کی گئی ہیں، دو مثالیں، ایگزامپلز۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ کس چیز کی مثالیں تھیں۔ امید ہے کہ میں جس ترتیب کے ساتھ آپ کو لے کے جا رہا ہوں ایک ایک چیز آپ کے سامنے آتی جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، مثال نمبر 1، یہاں پہ 2 شخصوں کا واقعہ بیان ہوا ہے، 2 اشخاص کا واقعہ۔ اس میں واقعہ اس طرح ہے نا کہ ایک شخص تھا، اس کے باغات تھے، ٹھیک، اس میں ذکر ہوئے سورہ کہف میں، اس کے آگے پھر اس کے باغ تھے اور وہ اتراتا اکڑتا فخر کرتا کہ میرے باغ ہیں جی، اتنی فصل آ رہی ہے، وہ یعنی کہ وہ کہتا کہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہو رہا ہے۔ ایک غریب ہوتا ہے، ایک دوسرا غریب تھا، تو وہ اسے کہتا اکڑو نا، اتراؤ مت، اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو۔ وہ اس کی بات کو نہ مانتا، اکڑتا، تو کیا ہو گیا، ایک دفعہ اللہ پاک کا عذاب آیا اور اس کے باغ صفحہ ہستی سے مٹ گیا۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ ایک قصہ ہے۔ دوسرا قصہ، واقعہ قصہ ہی ہے، مثال ہے یا قصہ۔ اچھا جی، دوسرا اس میں یہ ہے کہ دنیاوی زندگی جو ہے وہ ایسی ہے، دنیاوی زندگی ایسی ہے کہ آسمان سے پانی تو جب برستا ہے تو زمین ہری بھری ہو جاتی ہے۔ یہ ابھی بہار آ گیا ہے، اس میں آپ دیکھو گے ہر طرف، یہ دیکھو پھول جو ہے تو کھلے ہوئے ہیں۔ ایک وقت تو ہوگا یہ اپنے جوبن پہ ہوں گے، پھر آپ دیکھو گے کہ یہ سب کچھ مردہ ہو جائے گا۔ اس کا ذکر اس میں آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جی 2 مثالیں، یہ ہمارے پاس تھا سورہ پارہ نمبر 15 کا مختصر خلاصہ۔ امید ہے کہ جو کچھ میں نے یہاں لکھا ہے وہ آپ کو بالکل آسان ہوگا، ٹھیک ہے۔ لکھو نا، پکچر لے لو، موبائل ہے نا، موبائل ہے، کیا کرو پکچر لے لو یار، آج کل تو آپ کو پتہ ڈیجیٹل دور ہے نا، چلو اگر لکھتے بھی ہو وہ تو سب سے اچھا ہے نا۔ چلو بار، اچھا جی، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جو کچھ پڑھا، سنا، دیکھا، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جتنے بھی احادیث ہیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی جو ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔